أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص عزیز محترم قاری محمد عمر چشتی صاحب زید مجدکم، دیگر قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے میزبان محمد سعید انجم صاحب کو، جو اپنے بچے کے نکاح اور شادی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکرانہ کے طور پر اللہ کریم کے حبیب پاک کا ذکر پاک کروا رہے ہیں۔ اللہ کریم عزیزم محمد فاض سعید کی اس شادی کو باعث خانہ آبادی اور ظاہری باطنی برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ برادران اسلام، آپ اور میں عام انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ احسان کرے تو انسان احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ بات انسان کی فطرت میں، نیچر میں شامل ہے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے: الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، یعنی انسان احسان کی قدر کرتا ہے، احسان کو پہچانتا ہے اور احسان پر اپنے محسن کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ اور میں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے تو یہ بات زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ روایتی میلاد بیان کرنے کی بجائے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احسان پر شکر ادا کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، اور آپ اور میں، ہم پر اللہ کے کتنے احسان ہیں، ہم اس پر جتنا غور کریں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ کریم کے احسانات کو گننا تو درکنار رہا۔ ہم شیخ سعدی نے ایک بڑی پیاری بات کی، آپ فرماتے ہیں تیری زندگی سانس سے قائم ہے، سانس رک جائے تو زندگی ختم ہو جائے، لیکن سانس ایک ہے، احسان دو ہیں، ایک مرتبہ سانس اندر جاتا ہے، پھر سانس باہر آتا ہے۔ تو جب ہر سانس کے ساتھ اللہ کے دو احسان ہیں تو ہم اللہ کے احسانات کو گن بھی کیسے سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کریم کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے، تو ان کا شکر تو دور کی بات ہے۔ تو برادران اسلام، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کرم کیا، وہ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، جو چاہے کرے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، مختار مطلق ہے۔
تو اللہ ہمیں جو چاہتا بنا دیتا، خاک کا ذرہ بناتا، بے مقدار ہمیں پانی کا قطرہ بناتا، جو چاہتا بناتا، لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عام مخلوق کیڑے مکوڑے نہیں بنایا، عام جانور اور حیوان نہیں بنایا، بلکہ اپنی مخلوق میں سے اشرف المخلوقات انسان کی ہمیں اولاد بنایا ہے۔ کہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کریم نے ہمیں انسان بنایا۔ برادران اسلام، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ کریم اس احسان کو ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں انسان کبھی تم نے پیچھے مڑ کر سوچا تیرا ماضی کیا ہے؟ فرمایا تیرا ماضی یہ ہے کہ تو کچھ بھی نہ تھا، تمہیں عدم سے ہم نے وجود بخشا، اور وجود میں سے تمہیں ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنا کر اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد دلاتے ہیں، یاد رکھیں، احسان یاد رکھنے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے۔ سورہ الدہر کے آغاز میں ارشاد فرمایا گیا، حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پر ایک وہ وقت نہیں گزرا جب کچھ بھی نہیں تھا، بالکل عدم تھا؟ پھر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو بنایا، اور اس حقیر سے نطفے سے اٹھا کر فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سماعت بھی عطا فرمائی، بصارت بھی عطا فرمائی۔ یہ بصارت کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اس سے پوچھیں جو بصارت سے محروم ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھیں آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو سماعت سے محروم ہے، بہرا ہے، اس سے پوچھیں یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور برادران اسلام، آپ اور میں مٹی کا ایک ذرہ اور پانی کا ایک قطرہ تھے، اس سے اٹھا کر اللہ کریم نے اتنی حسین شکل ہماری بنائی، ہمیں عقل عطا فرمائی، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اور میرے سید الکریم حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں، کبھی سوچا ماں وہی ہے، ماں کی خوراک وہی ہے، لیکن بچہ جب ابتدائی دنوں میں پیدا ہوتا ہے تو بچے کا ماں کا دودھ پتلا ہوتا ہے، جوں جوں بچے کا معدہ قوی ہوتا چلا جاتا ہے، وہی ماں، وہی خوراک، وہی ماحول، لیکن ماں کا دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیہاتوں میں بھینسیں رکھتے ہیں، جو بھینس کافی ماہ پہلے بچہ جنم دیتی ہے، اس کا پھر دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کھاگڑ مجھ، اس کا دودھ بہت گاڑھا ہوتا ہے، وہی بھینس وہی خوراک، لیکن اس دودھ میں یہ تبدیلی۔ حضور سیدی ضیاء الامت فرماتے تھے یہ تیرا رب ہے جو تیرے معدے کی ضرورت کے مطابق تیری ماں کے دودھ کو گوڑھا کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر طاقت آتی چلی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ سارے مراحل زندگی سوچیں، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہمارا چہرہ رب العالمین نے کس انداز میں سنوارا۔ ارشاد ہے انسان کبھی تو نے سوچا کہ ماں کے رحم میں ہم نے تیری تخلیق کیسے کی؟ تو برادران اسلام، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں جن پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آج تو ہم دعا مانگ سکتے ہیں یا اللہ ہم بھوکے ہمیں کھانا دے، لیکن جب مانگنے کے قابل نہیں تھے پھر کون نواز رہا تھا؟ ایک شاعر کہتا ہے مالک جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو
دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ جب ہم مانگنے کی بھی قابل نہیں تھے، اس وقت بن مانگے ہماری ضرورتیں جو پوری کر رہا تھا وہ کون ہے؟ وہ رب مہربان ہے۔ ہمیں اس کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب سوچتے چلے جائیں تو یقیناً یہ بالکل حق اور سچ ہے کہ ہم اللہ کا شکر اس کی نعمتوں پر ادا نہیں کر سکتے۔ پہلے اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں انسان بنایا، پھر کرم فرمایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کہیے الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ آج دنیا میں بہت سے سائنسدان ہیں، بہت بڑے زیرک عقل مند آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں لیکن بے ایمان ہیں۔ لیکن اگر ہمیں نعمت ایمان ملی تو یہ اس کا کرم ہے۔ ایک صوفی بزرگ شاعر ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ عطار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی حقیقت پر غور کرتا ہوں تو میں تو مٹی کی ایک مٹھی ہوں۔ مٹی کی ایک مٹھی کے اندر اپنی ذات پر ایمان پیدا کر دینا یہ اسی کا کرم ہے۔ ہم تو خاک کے ذرے ہیں، ہم تو مٹی کی مٹھی ہیں، اس نے ہمیں نعمت اگر ایمان عطا کیا۔ آپ فرماتے ہیں حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشتے خاک را، کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم مٹی کے ذروں کو نعمت ایمان عطا فرمائی، اپنی ذات کو ماننے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ برادران اسلام، اگر ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں نہیں ادا کر سکتے۔ انسان کو چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر پاک قرآن کریم میں آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان عابد الناس، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے داؤد علیہ السلام، بہت اللہ کی بندگی کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ نعمتیں بخشی۔ آپ کے 10 بیٹے تھے، 10 جوان ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو دنیاوی نعمت بخشی کہ بادشاہی بخشی، اور دینی نعمت بخشی کہ اللہ کریم نے آپ کو نبی بنایا۔ یہ دوہری نعمتیں۔ پھر کرم بالائے کرم یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی پیاری اور دردناک آواز تھی کہ جب آپ باہر نکل کر صحراؤں میں اللہ کی کتاب کا، جو آپ پر کتاب اتری زبور، جب آپ اس کی تلاوت کرتے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں اتنا درد تھا کہ پہاڑ بھی موم ہو جاتے، پرندے ہوا اور فضا میں چلتے رک جاتے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی اس زبور کی تلاوت پر مست ہو جاتے پرندے، اور اسی مستی میں زمین پر گر جاتے۔ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے۔ اتنی نعمتیں جب بیک وقت ملیں تو اللہ کریم نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد ہم نے تم پر نعمتیں کی، ہمارا عملی طور پر شکر ادا کرو۔ ایک ہوتا ہے زبانی شکر کرنا، ایک ہوتا ہے پریکٹیکلی عملی طور پر شکر گزار بن جانا۔ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا جب میرے اللہ کے لیے ہو جائے گا تو پھر میری ساری زندگی اللہ کے شکر میں صرف ہو جائے گی۔ تو برادران اسلام، اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہماری طرح نہیں کہ اللہ کا حکم سنا پھر مست ہو گئے، ایک ماہ ربیع الاول میں میلاد منا کر سمجھے کہ ہم نے حضور کا حق غلامی ادا کر دیا، اللہ کا حق بندگی ادا ہو گیا۔ نہیں، داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا اے میرے بیٹو، اللہ رب العالمین نے آج جتنی نعمتیں مجھے بخشی ہیں، اس وقت اس جہان میں کوئی ان نعمتوں میں میرا شریک نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ کا عملی شکر اپنے گھر میں قائم کروں۔ رائے دو کیا کرے؟ رائے یہ پاس ہوئی کہ 24 گھنٹوں میں، رات اور دن کے ہر لمحے میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہونا چاہیے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا
میں چاہتا ہوں ہر لمحے میرے گھر سے میرے اللہ کے شکر اور اللہ کے ذکر کے کلمات جاری ہوں۔ اب ڈیوٹی لگ گئی آپ کے 10 بیٹوں کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں ڈیوٹی تقسیم کر دی، فرمایا اتنی ڈیوٹی ایک دے گا، وہ تب اٹھے گا جب دوسرا آ جائے گا۔ تو لگاتار 24 گھنٹے ہر وقت ہر لمحے داؤد علیہ السلام کے گھر سے اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کی فکر کا سلسلہ جاری رہتا، اللہ رب العالمین کے احسانات پر شکر گزاری کا سلسلہ قائم رہتا۔ چند دن گزر گئے، داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ایسا نظام قائم کیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے، اللہ نے اس پر کوئی میری حوصلہ افزائی نہیں کی اور کوئی نہیں کہا کہ داؤد تم نے کیا کیا۔ لیکن جب غور کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر یکلخت یہ خیال اترا کہ اے داؤد، یہ بیٹے یہ بھی تو خدا کے عطا کردہ ہیں، اور یہ نظام شکر قائم کرنا یہ بھی اسی کی عنایت ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور انتہائی عاجزی سے کہنے لگے، یا رب ما شکرنا کا حق کا شکرے کا، اے مالک میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم تیری نعمتوں پر تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ تیری نعمت پر شکر کی توفیق۔ آپ جو لوگ اس وقت عصر کے بعد کون مسجد میں آتا ہے، عصر کے بعد اپنے ضروری معاملات کو بریک لگا کر کون ذکر مصطفیٰ سننے جمع ہوتا ہے؟ آپ اور میں اگر جمع ہے تو اسی کا کرم ہے، اسی کی توفیق ہے۔ اگر میری زبان چل رہی ہے تو اسی کا کرم، اگر آپ کے کانوں کی سماعت کے ذریعے یہ میرے کلمات حمد و شکر آپ کے دل میں جا رہے ہیں، یہ بھی اسی کا کرم۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اپنی جبین نیاز کو خاک آلود کر کے کہا، اے مالک ما شکر تو حق کا شکرے کا، میں نے تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اسی وقت وہی آئی، الان شکرتا حق کا شکری، ہاں میرے داؤد اب تم نے میرے شکر کا حق ادا کیا جب تو نے تسلیم کر لیا کہ انسان خدا کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ برادران اسلام، یہ ہیں اسلامی تعلیمات۔ اللہ نے آپ کو مجھے صحت بخشی، اللہ نے آپ کو مجھے سماعت، بصارت، عقل بخشی، انتہائی حسین و جمیل سرو قد بچہ ہو، اگر عقل ٹھیک نہ ہو گندی نالیوں میں پانی ہمیں ہاتھ ڈال کر اپنا چہرے پر ایک قسم کا غازہ ملتے ہم نے دیکھا، اسی گندی نالی کے گندے پانی اور اس گندگی کو چہرے پر ملتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے اس کا عقل ٹھیک نہیں بنایا، یہ اپنے چہرے پر خود گندگی مل رہا ہے۔ تو یہ ہماری اصل حقیقت ہے۔ اگر کرم ہے تو اس کی مہربانیاں ہیں ہم پر، ہم اس کے احسانات کا شکر ادا نہیں۔ اس کا پہلا شکر یہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس کا دوسرا کرم ہم پر یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور تیسرا کرم یہ کہ اس نے ہمیں امت سید الانام بنایا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم اس کا ہمیں انسان بنانا، ہم اس میں زندگی بھر غور کرتے رہیں تو اس شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پھر کرم کیا، مسلمان بنایا، پھر عام مسلمان نہیں بنایا، کیونکہ سارے نبیوں کی امت مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا، لیکن پھر اس کا کرم بالائے کرم آپ پر، مجھ پر یہ ہے، اور جس بچے کی آج شادی ہے اس اور اس کے والدین، ہم سب پر خدا کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان سے پھر آگے بڑھا کر ایک اور کرم کیا کہ اپنے خاتم الانبیاء محبوب کا امتی بنایا، کہیے الحمدللہ۔ برادران اسلام، سرکار کا امتی ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ سابقہ کتابوں میں حضور کا ذکر پاک موجود ہے، قرآن کریم میں آتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے اس آخری نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ چند دن قبل ایک جگہ پر میری تقریر کا موضوع ہی تھا انجیل میں ذکر مصطفیٰ، ایک جگہ پر موضوع تھا تورات میں ذکر مصطفیٰ۔ ساری ان کتابوں میں ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج بھی ہمارے آقا کا ذکر موجود ہے،
آج بھی حضور کا ذکر خیر موجود ہے، ان تمام کتابوں میں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات عطا کیے، بعض نبیوں کو 1 معجزہ ملا، بعض کو 2 ملے، بعض کو 3۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نمایاں شان رب نے بیان کی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ہم نے رسولوں کی درجہ بندی کی، لیکن ان میں ایک شان والا وہ بھی ہے جس سے ہم نے کلام کیا، اور اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی نبیوں میں اور رسولوں میں 4 اولو العزم رسول ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اتنی شانیں ملی۔ لیکن موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سابقہ کتابوں میں تیرے میرے نبی محترم کا ذکر پڑھا اور حضور کی امت کا ذکر پڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، کہنے لگے یا اللہ جس محمد کو تو نے اتنی شانیں بخشی، اللہم اجعلنی محمدا، مجھے ہی محمد بنا دے، وہ درجہ مجھے ہی عطا کر دے۔ فرمایا ہے موسیٰ لم اخلق مثلہ ولا اخلق ابدا، میں نے محمد جیسا نہ کوئی بنایا ہے نہ کوئی آئندہ بناؤں گا، وہ بے مثل ہے میرے کارخانہ تخلیق میں، اس جیسا ہم نے نہ کوئی پہلے بنایا نہ کوئی بعد میں بنائیں گے۔ یہی بات حضرت حسان ابن ثابت رسول اللہ کے درباری شاعر کہتے ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت کا نہیں عقیدہ کہ ہم محافل میں حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں اور حضور کے بے مثال حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں، یہ عقیدہ ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے۔ حضور نبی رحمت کی موجودگی میں حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے حسین میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ پھر خیال آیا حسان تیری آنکھوں کی کیا حیثیت ہے؟ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھیں ہی نہیں، آپ جیسا جمیل آپ رب نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور میرا حسان کا نظریہ یہ ہے رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ حالانکہ یہ تو قطعی عقیدہ ہے کہ اللہ نے مخلوق اپنی مرضی سے بنائی، لیکن حسان ابن ثابت عقیدت مصطفیٰ میں اس حد تک چلے گئے کہ آقا اگر یہ حالت امکان میں ہوتا کہ کسی انسان کو اس کے کہنے پر بنایا جاتا تو وہ حقدار آمنہ کا لال تھا۔ آپ کا یہ مقام ہے۔ اقبال نے اسی چیز کو اپنے انداز میں ڈھالا۔ اقبال کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے وام و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اقبال کہتے ہیں ایسا وام و خیال ہمارے ہاں بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی مصطفیٰ کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ اگر میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا وجعلنی من صحبہ، یا اللہ پھر مجھے محمد کے ساتھیوں میں سے بنا دے، حضور کی امت میں سے بنا دے۔ برادران ذی قدر اہل چکوال، حضور کا امتی ہونا یہ وہ شرف ہے جس کی تمنائیں جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ دل میں لے کر گئے اور عرض کیا یا اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے کلیم اللہ تمہارا اپنا مقام، تمہاری اپنی شان ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کر دیا قد جف القلم، میری تقدیر کا قلم خشک ہو گیا، ہم نے تمہیں تیرے مقام عطا کر دیے۔ تو برادران اسلام جو عزت موسیٰ کلیم اللہ مانگیں، اللہ کی مشیت ہے کہ انہیں اولو العزم رسولوں میں سے بنایا۔ ایک مسلمان ان کے قدموں کی خاک بننے کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن آپ اور ہم پر مجھ پر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ بن مانگے ہمیں یار کا امتی بنا دیا۔
اپنے حبیب کریم کا امتی بنا دیا. اور امت مصطفیٰ انہوں کوئی عام مقام نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب شب معراج حضور سدرہ پر پہنچے، وہ جبریل امین جو نوریوں کا سردار ہے حضور کو ساتھ لے گیا، سدرہ پر جا کر رک گیا. سرکار نے فرمایا تعال یا جبریل. جبریل رک گئے، آگے آؤ. عرض کرنے لگا لو دنوت انملتن لاخترقت یا رسول اللہ، آقا میں ایک ذرہ برابر آگے آؤں میرے پر جل جائیں گے، میری ہمت نہیں. اب خدا جانے یا محمد مصطفیٰ جانے. فرمایا اے جبریل امین تم مجھے ساتھ لائے، کوئی تیری خواہش، کوئی تیری تمنا، جیسے آپ کے علاقے کا MNA آپ کو ساتھ لے جائے کسی کام کے لیے، وہاں جا کر کے جی اسمبلی ہال میں یا خاص کابینہ کے اجلاس میں آپ تو نہیں آ سکتے، آپ اپنی فائل مجھے دے دیں. نوریوں کا سردار، اسے سرکار نے فرمایا کوئی تیری تمنا اور خواہش ہے تو بتا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں. حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جب قیامت قائم ہو اور تمام قومیں امتیں پل صراط سے گزرنے لگیں تو آقا مجھے اذن ملے کہ میں پر بچھا دوں، حضور کی امت اوپر سے گزر جائے. یہ شان ہے امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی. کتنا کرم ہے اللہ کا، کتنی عنایت ہے اللہ کی آپ پر اور مجھ پر کہ اللہ کریم نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. کہ جبریل امین یہاں یہ نہ سوچیں ہم تو کروڑوں میں ہیں، ہم اربوں میں ہیں. اس وقت 1.5 ارب کے قریب تعداد ہے مسلمانوں کی دنیا میں، اس سے کم و بیش بھی ہو سکتی ہے. قیامت تک حضور کی امت کتنی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا مجھے خواب میں میری امت دکھائے گی، آفاق در آفاق بھرے ہوئے ہیں. میں نے کہا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا محبوب یہ سارے تیری امت ہے. آج مکہ والے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ انا محمدن قد ابترا، محمد کے بچے فوت ہو گئے تو محمد بے نسل ہو گیا. حبیب ہم نے تو یہ ساری امت تمہیں عطا فرمائی، یہ مانوی اولاد ہے آپ کی جو قیامت تک آپ پر درود و سلام بھیجے گی. تو حضور کی بے پناہ امت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آفاق در آفاق اس سے بھرے ہوئے اتنی امت ہے. لیکن میں عرض کر رہا تھا آپ کا اور میرا حضور کی امت میں شامل ہونا. یہ نہ آپ سوچیں کہ جبریل علیہ السلام کا پروان کیا کرے گا، ہم تو اربوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے. ایک حدیث عرض کرتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں ایک دن میں نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا. جبریل میرے سامنے اصلی حالت میں آئے تو میں نے دیکھا کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں. کتنے پر ہیں؟ اور جبریل نے میرے سامنے صرف 2 پر کھولے تو سرکار کریم فرماتے ہیں زمین و آسمان کی وسعتیں جبریل کے 2 پروں سے بھر گئیں. جس کے 2 پروں کی وسعت کا عالم یہ ہے، اس کے 600 پروں کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پر میرا ہو، آپ کی امت کا اوپر سے گزر ہو جائے. یہ عزت اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا کی. ہمارے پیر سیال لجپال حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے رب العالمین میں تیرا کتنا شکر ادا کروں، میں تیری کتنے تعریف کروں. الہی شکر کروں کتنا فخر کروں کتنا، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا. بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو، گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. حضرت خواجہ فخر نے یہ شعر اس لیے کہا کہ حضور امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ حضرت امام آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ذکر کیا، اور حدیث کی کتاب میں ایک دن سرکار مسجد میں آتے، فرض پڑھا کر چلے جاتے. وہ صحابہ جو ہر نماز پر رسول اللہ کے دیدار کے لیے بے چین رہتے تھے، بے تاب رہتے تھے. صحابہ کہتے ہیں لوگو اللہ کی قسم ہم تو دائیں جانب کھڑے ہی اس لیے ہوتے تھے کہ حضور نماز سے جب نکلیں گے یوں کریں گے چہرہ مبارک تو رخ انور نظر آ جائے گا. نماز کا انداز بھی ان سے نہ، یعنی یہ حالت اور یہ اتنی کیفیت بھی نہیں برداشت. کہتے ہیں ہم تو، لیکن وہ صحابہ کہتے ہیں ہم بے چین ہو گئے. سرکار آتے ہیں نماز پڑھا کر چلے جاتے ہیں. سارا دن یوں گزرا. اگلا دن آیا، حضور نے فجر کی نماز پڑھائی.
اور حضور کے چہرے پر ایک بشاشت تھی، رونق تھی۔ ہم نے اس کے یا رسول اللہ کل آپ تشریف لاتے، عمومی حضور کا معمول یہ تھا نماز پڑھا کر بیٹھتے، صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے، صحابہ دیدار بھی کرتے، سوالات بھی کرتے، جوابات بھی پاتے، تعلیمات بھی لیتے اور اپنا دل کی دنیا آباد کرتے۔ لیکن وہ دن تو ایسے گزرا، حضرات صاحب کرام نے کہ یا رسول اللہ کل آپ آتے تھے نماز پڑھا کر چلے جاتے تھے، فرمایا میرے سامنے قیامت کا منظر پیش کیا گیا تو مجھے امت یاد آ گئی، مجھے امت یاد آ گئی، تو فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ پہلے مرحلے میں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، اے حبیب ہم تیری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب جنت بھیجیں گے۔ 70,000 بہت زیادہ تعداد، لیکن حضور کا امت پر کرم دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کی اللہم زد لی فیہا، مالک اس میں اور زیادتی میرے لیے کر دے، زد لی میری خاطر اور اضافہ کر دے، کیونکہ محبوب کا جو مقام اللہ کی بارگاہ میں وہ یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ علیہ، جنہیں راضی کرنے کے لیے۔ آج تو کلمہ پڑھ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا حضور کے چاہنے سے تو قبلہ تبدیل ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلے ہمارا قبلہ مسجد اقصی تھا، حضور چاہتے تھے میرا قبلہ وہ بن جائے جو مکہ میں ہے، اور وہ حرم جو میرے دادا ابراہیم نے بنائے۔ آپ تمنا رکھتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، حبیب ہم بار بار تیرا چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے تیرے دل کے اندر کیا خواہش ہے۔ چلو محبوب فلنولینک قبلۃ ترضاها، پھیرو چہرہ، قبلہ وہی بنا لو جس پر تو راضی ہے۔ قبلتن ترضاها یہ نص قرآنی ہے، ترضاها ہماری عربی لغت میں قبلتن موصوف ہے، ترضاها صفت ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں نکرہ کے بعد جب جملہ متصل آتا ہے صفت و موصوف کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ گویا فرمایا لو حبیب قبلہ بنانے میں ہماری کوئی بات نہیں، قبلہ وہی بنے گا جو یار کی رضا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام مالوسی نے لکھا صحابہ کے یا رسول اللہ پھر کیا ہوا، اور فرماتے ہیں میں اس کے یا اللہ 70,000 سے میری امت کا کیا بنے گا، اللہم زد لی فی، اور کرم کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا لو حبیب ان 70,000 میں ہر 1000 میں ایک تیرا امتی ایسا ہوگا جو 70,000 کو ساتھ لے کر جنت جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ان میں ایک جو 70,000 کو لے کر جنت میں جائے گا وہ عثمان غنی ہے۔ اگر حضرت عثمانی غنی کا یہ مقام ہے تو بتائیں امام عادل عمر کا مقام کیا ہے؟ جس عمر کے وجود کی برکت سے آج تو ٹکے ٹکے کا بندہ صحابہ کے بارے میں بک بک کر رہا ہے، جس عمر کے صدقے 24 لاکھ مربع میل میں نبی کا پرچم لہرایا، حضور کا دین پھیلا، اس عمر کا مقام کیا ہوگا؟ اگر حضرت عثمان کا یہ مقام ہے تو مولا علی تو سید الاولیاء ہیں، حضرت صدیق اکبر تو افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا میری امت کا ایک ایک ان 1000 افراد میں ایک فرد ایسا ہوگا جو 70,000 کو ساتھ لے۔ اب آپ کا اگر کیلکولیٹ کریں تو کہاں تم، لیکن حضور کے کرم کا انداز، اپنی امت کے لیے نبی کریم کا غم، نبی کریم کا درد دیکھیں، پھر بھی عرض کرتے ہیں اللہم زد لی فیہا، مالک یہ تعداد بھی تھوڑی ہے اور کرم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی، فرمایا میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قیامت کا دن ہوگا، سفارش تیری ہوگی، عطا میری ہوگی، تیری عطا کی انتہا کیا ہوگی؟ فرمایا تیری رضا۔ جب میرا حبیب راضی ہو جائے گا اس وقت تک ہم دیتے ہی رہیں گے، دیتے ہی رہیں گے، کرم کرتے ہی رہیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے یہ سری حدیث ایسے تھا میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا اے میرے حبیب میں اپنے 2 چلو بھی تیری امت میں سے بھر کر جہنم سے نکالوں گا۔ اب بتاؤ وہ خدا جس کو کوئی مکان نہیں سما سکتا اس کے چلوؤں کا عالم کیا ہوگا؟
یہاں رک کر ایک بات سمجھنے، علماء نے فرمایا جہاں بھی ایسی کوئی بات آتی ہے نا جو محدودیت پر دلالت، اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ چلوؤں سے پاک ہے، لیکن قرآن میں آیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، فرمایا اس کو نہ سمجھو، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ جو ذکر کیا جاتا ہے عقل انسانی کے ناقص ہونے کی وجہ سے سمجھانے کے لیے کی جاتا ہے، ورنہ وہ چلو اور ان کی وسعتیں یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اور فرمایا پھر بھی ابھی ہم عطا کریں گے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے حضور کے ساتھ امت کا پیار۔ میں ایک بڑے صاحب دل کی بات پڑھ رہا تھا، وہ بہت صاحب دل آدمی، میں ان کی بات پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگے اے امتی، اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو رسول اللہ کو یاد کرے نہ کرے، تمہیں تو رسول اللہ یاد بھی کر گئے ہیں اور تیرے لیے راتیں روتے گزار گئے ہیں کہ میری امت کی بخشش ہو جائے، تو پھر کتنا حق ہے کہ ہم حضور کو کتنا یاد کریں۔ اگر آج ہمارے میزبان محمد سعید انجم صاحب اپنے بچے کی شادی پر اسی محبوب کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں تو خدا کی قسم ان کی فکر کو سلام کرنا چاہیے، تقلید کرنی چاہیے کہ خوشی کے موقع پر بھی حبیب کریم کا ذکر ہو۔ سنیوں کو تو اللہ نے سعادت بخشی ہے، فوتگی کا موقع ہوتا بھی حضور کا ذکر، اسی لیے ہم کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر باعث رحمت ہے، باعث کرم ہے، اللہ کی مہربانیاں اترتی ہیں جہاں رسول اللہ کا ذکر پاک ہوتا ہے۔ لیکن بات دور چلی گئی، میں کہہ یہ رہا تھا اللہ نے ہم پر بڑے بڑے 3 احسان کیے، ہمیں انسان بنایا، پھر ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہمیں امت سید الانام بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج ہم جو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں وہ اسی اللہ کے شکر پر کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، حضور کی امت میں شامل فرمایا۔ وہی غالباً سکندر علی سکندر کیا پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی نسبت ملی اور کیا یہ بن گئے امتی اور کیا۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی امتی بن کر زندہ رہیں۔ یہ احساس ہمیں ہر وقت رہنا چاہیے کہ میں کس کریم آقا کا غلام ہوں، میرے آقا، میری نسبت کیا ہے، میں رسول اللہ سے نسبت رکھتا ہوں۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، تقریر کا موضوع تھا حب رسول، اس کے تقاضے۔ تقریر کے بعد ایک بچہ اٹھا، لوگ مل رہے تھے، وہ مجھے کہنے لگا مولانا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے بات کی الگ آ کر دارالعلوم میں میرے ساتھ، کہتا ہے مجھے ہمارے شہر سے ایک پرس ملا، میں نے جب وہ کھولا تو اس کے اندر نقدی پیسے بھی تھے اور بینک کے کارڈز بھی تھے، کوئی کاروباری آدمی تھا، اس کا وہ پرس تھا، اس کے اندر لاکھوں کے کارڈ اور رقم موجود تھی۔ ایک دفعہ میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اب سوچیں وہ پاکستان جس میں آج ہم غربت کے لیول سے بھی نیچے جا رہے ہیں، موجودہ حکومت کی یہ تحفہ ہے عوام کے نام کے، عوام دن بدن غربت کا شکار ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے حکمرانوں کو احساس عطا فرمائے۔ جہاں جوان بچے ایم ایس سی، ایم سی ایس، انجینئرنگ کی ڈگریاں اٹھائے دھکے لے رہے ہیں، ملازمت نہیں ملتی، وہاں ایک لمحے میں ایک جوان بچہ جس کی عمر 16-17 سال ہو، لاکھوں کے کارڈ اور رقم مل جائے، کہتے ہیں میری آنکھوں میں چمک آ گئی کہ اتنے میں چند لمحوں میں اتنا بڑا امیر ہو گیا۔ لیکن کہتا ہے مجھے خیال آیا نہیں میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں نے بددیانتی نہیں کرنی۔ کہتا ہے قریشی صاحب قسم اٹھا کر اس نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا، کہتا ہے میں نے اس سے نمبر تلاش کیا، ڈائل کیا، نمبر مل گیا، میں نے اس آدمی سے پوچھا کوئی تیری چیز گم ہوئی، اس نے ساری نشانیاں بتائیں۔ میں نے کہا آپ آ جائیں، میرے پاس آپ کا پرس ہے، پریشان نہ ہو۔ آیا، جب میں نے پرس دیا پہلے پریشان تھا، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، انتہائی یعنی غم میں نڈھال تھا، لیکن جب میں نے اس کو پرس دیا سارا اس نے دیکھا تو خوشی سے اس کے چہرے پر چمک آ گئی، خوش ہو کر مجھے کہنے لگا یہ رقم تیری اس دیانتداری کی ہے، اور وہ رقم کافی تھی، مجھے سامنے کر کے کہنے لگا یہ رقم تیری ہے، میں تمہیں اس دیانتداری کا انعام دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے قریش صاحب میں نے اس کو کہا میں آپ سے اپنی اس دیانتداری کا انعام نہیں لوں، اور کہتے میرے دل میں تھی کہ اس کا انعام مجھے خدا اور مصطفیٰ عطا کرے۔ اس نسبت کا خیال کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، لاکھوں کے کارڈ واپس کر دیے۔ کہتا ہے قریشی صاحب اللہ کی قسم جب رات میں سویا میرا بھاگ جاگا، میں خواب میں مسجد نبی میں حاضر ہوں،
عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اقبال کہتا ہے لوگوں یہ وسعتیں یہ دوریاں صرف ہماری نااہلی کی ہیں، جب دل میں عشق رسول آئے پھر فاصلے نہیں رہتے، پھر دوریاں نہیں رہتی۔ کہتے ہیں مسجد نبوی میں اور لوگ بھی ہیں، ایسا منظر ہے کہ ہر نظر رسول اللہ کے باب کرم پر لگی ہے۔ اگر مسجد نبوی میں حاضر ہوں یوں قبلہ روؤں تو بائیں جانب سبز گنبد ہے جہاں وہ حجرہ عائشہ صدیقہ، سرکار کا باب کرم ہے، باب رحمت ہے۔ کہتا ہے ہر نظر وہاں لگی ہے، لوگ انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم اٹھا کر کہنے لگا قریشی صاحب، تھوڑی دیر کے بعد وہ باب کرم کھلا، میرے کریم نبی کی جلوہ گری ہوئی، بھرا مجمع چھوڑ کر سیدھے رسول اللہ میرے پاس آئے۔ اور پھر کہتا ہے جو حضور نے کرم نوازی کی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ برادران اسلام اس احساس کو اجاگر کریں کہ میں حضور کا امتی ہوں، حضور سے میرا ایک تعلق ہے، میں نے اس تعلق کو نبھانا ہے۔ میں نے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے؟ اگر آج یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، لیکن آج ہم بے دھڑک ہو گئے، میلاد رات دن مناتے ہیں لیکن سیرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بعض اوقات دینی روپ ڈھال کر لوگوں کی جیبیں خالی کی جاتی ہیں اور لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، کل رسول اللہ کو کون سا منہ دکھائیں؟ اقبال نے کہا تھا، اقبال کا ایک شعر ہے، داغ ہمارے اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، آپ جانتے ہیں، بڑے صاحب کلام، اس طرح کے شعراء کہتے ہیں اقبال سارا دیوان ہم سے لے لے اور یہ ربائی ہمیں دے دے تو یہ سودا سستا ہے۔ وہ ربائی اقبال نے کیا کہی تھی؟ اقبال نے کہا تھا یا رب العالمین تیری ذات گرامی دو جہانوں سے بے نیاز ہے، اور میرے مولا میں ایک عام مسلمان ہوں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر۔ اقبال کہتے ہیں یا اللہ تو بے نیاز ہے، حساب نہ ملے تو بخشنے پر قادر ہے، اے مولا کرم کر، اقبال سے قیامت کے دن حساب نہ لینا، معذرت ہی قبول کر لینا۔ اور آگے اقبال کہتا ہے ور حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ یا اللہ اگر چاروں ناچار میرا حساب تو لینا ہی چاہے تو ایک کرم کرنا، یا اللہ رسول اللہ کے سامنے میرا حساب نہ لینا، مجھے حضور کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ ہے امتی ہونے کا احساس۔ آئیے آج آپ اور میں اپنے اندر اس احساس کو عملی طور پر پریکٹیکلی اجاگر کریں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم نے کل حضور کی بارگاہ میں جاننا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مہینہ محفل کافی نہیں ہے، ایک جلسہ میلاد کا کرا لینا کافی نہیں ہے، پوری زندگی حضور کی غلامی میں رنگ لیں، ہر لمحے حضور کو یاد رکھیں، ہر لمحے نبی رحمت کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ حافظ لدھیانوی نے بڑا ہنسی کہا تھا، جینے والوں اس طرح دنیا میں جینا چاہیے، جو بھی عالم ہو نظر سوئے مدینہ چاہیے۔ آپ بازار میں ہوں یا دکان پر ہوں، گھر ہوں، کاروباری ہوں، کوئی بھی کام کسی حیثیت میں ہوں، سوچیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں اور ہمیشہ حضور کو یاد رکھیں اور اس نسبت کا پاس کریں۔ کل قیامت میں حضور بھی نسبت کا پاس کریں گے، حضور بھی میرے ہزاروں واقعات ہیں کہ اللہ کی قسم امتی نے دنیا میں حضور کا خیال کیا، حدیث میں آتا ہے قیامت میں ان کا خیال کروں گا، ان پر کرم نوازی کروں گا، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ بس آخری بات، ایک صحابی سے حضور گلی میں ملیں تو فرمایا کیا حال ہے؟ آپ ذرا سوچیں وہ کیسے بخت والے لوگ ہیں جن سے خیریت آمنہ کا لال دریافت کریں۔ صحابی کہنے لگا انا بخیر وافیہ، میں خیریت سے ہوں یا رسول اللہ۔ سرکار نے دوبارہ سوال دہرایا، تیسری بار دہرایا تو صحابی کے منہ سے نکلا الحمدللہ انا بخیر وافیہ۔ جب الحمدللہ صحابی کے منہ سے نکلا نا، حضور کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ آپ فرمایا خیریت تم
پوچھنے کا میرا مقصد ہی یہ تھا کہ تمہاری زبان پر اللہ کی حمد آئے، اللہ کا شکر آئے، آپ اور میں بھی پوری زندگی اللہ کے شکر سے عبارت کر لیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اللہ کے شکر گزار بندے ہم بنیں۔ دعا ہے اللہ کریم اس بچے کی اس شادی کو ظاہراً باطناً اولاً آخراً باعث خیر برکت بنائے۔ بارک اللہ لہم وعلیہم وما علیہ الا البلاغ۔ جی